یورپ کی ایکسفورڈ یونیورسٹیز میں آج لٹریچر کی بجائے اسلامی تعلیم ہوتی اور یورپ میں میجورٹی کرسچنز کی بجائے مسلمز کی ہوتی اگر مسلمان لالچ میں آ کر فرانس سے پیچھے نہ ہٹے ہوتے۔ یہ بات ہے 724 کی، جب مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا خلافت امیہ کی سرپرستی میں، اور اس کے بعد مسلمان یورپ کو فتح کرنے کی خواب دیکھنے لگے۔ اب اس کے بعد مسلمان عبد الرحمن الغافتی کی قیادت میں فرانس پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ آخرکار 732 عیسوی میں مسلمان عبد الرحمن الغافتی کی قیادت میں فرانس کی طرف بڑھے۔ جو فوج مسلمانوں نے اس کے لیے تیار کی تھی اس کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے وادی رہون کو فتح کیا اور پھر بورڈیکس کو فتح کرتے ہوئے برگنڈی تک جا پہنچے۔ راستے میں دریائے ڈارون کے کنارے پر مسلمانوں کا مقابلہ ایک عیسائی جرنیل ایکیٹین سے ہوا۔ مسلمانوں نے اس کی فوج کو کچل دیا اور اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ایکیٹین پیرس کے گورنر چارلس مارٹل کے پاس جا پہنچا اور اس نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس کے بعد یورپینز اور مسیحی دنیا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آخرکار ان کا مقابلہ 1 اکتوبر کو فرانس کے ایک مقام ٹورس پر ہوا۔ اسی نسبت سے اس جنگ کا نام بیٹل آف ٹورس ہے۔ بیٹل آف ٹورس کافی دیر تک عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی، لیکن یہ جنگ فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکی اور آخرکار مسلمانوں نے 10ویں دن پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا، اور سب کا خیال تھا، حتیٰ کہ عیسائیوں کا بھی، کہ مسلمان اب جیت چکے ہیں، فتح ان کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب مسلمان عیسائیوں سے لڑ رہے تھے تو اس وقت ایک شخص نے آ کر افواہ اڑا دی کہ مسلمانوں، تمہارا مال غنیمت لٹ رہا ہے۔ اس کے بعد کئی مسلمان اپنی صفوں کو چھوڑ کر اپنے خیموں کی طرف بھاگے تاکہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں۔ اس افراتفری اور تصادم کو دیکھ کر عبد الرحمن نے اپنی فوج کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور اسی افراتفری میں انہیں سینے پر تیر لگا اور وہ گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد فوج میں مکمل بدنظمی پیدا ہو گئی اور فوج کا نظم و ضبط ختم ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو فرانس کی فتح ایک خواب لگنے لگی، اور اس طرح مسلمان لڑے بغیر رات کی تاریکی میں اپنے فوجی مرکز سیٹی مینیا واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو میدان کو خاموش اور ویران دیکھ کر پہلے تو عیسائی ہکا بکا رہ گئے کہ مسلمان مال غنیمت کی انبار چھوڑ کر کیسے واپس چلے گئے، اور اس کے بعد چارلس مارٹل اپنی فوج کے ساتھ پیرس واپس چلا گیا، اور یورپ آج نیلی آنکھوں والی سفید آریائی قوم کی بجائے سیاہ آنکھوں والی عرب قوم کا مسکن ہوتا۔ مشہور رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا، دریائے رائن نیل یا فرات سے گہرا نہیں ہے، عرب بحری بیڑا لڑے بغیر ٹیمز کے دہانے پر آ کھڑا ہوتا۔ این ممکن ہے کہ آکسفورڈ میں آج قرآن پڑھایا جاتا اور اس کے میناروں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تقدیس کی جا رہی تھی۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے لالچ اور ایک افواہ پر یقین کر کے ایک بڑی فتح کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیا، اور اس جنگ کا نام مارکہ بلات الشہداء ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہوئے تھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔